میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اس آیت کریمہ کی جو مختصر وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے ذریعے سے باقیوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ مثلا بعد میں آنے والا آگے گزر گیا تو بندہ کہتا ہے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو تو آئے ہوئے، اور یہ مجھ سے آگے گزر گیا، اس نے ترقی کر لی اور یہ نظروں میں آ گیا، اب یہ باقی آزمائش میں آ گئے۔ فیملی میں جو سب سے غریب تھا وہ امیر ہو گیا تو بندہ کہتا ہے یہ کیسے امیر ہو گیا، یہ تو غریب تھا، اس کا تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، کاروبار بھی ان کا اتنا نہیں تھا، بزنس بھی نہیں تھا، کل تو یہ روڈ پر پڑے ہوئے تھے، کرائے کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، یہ آگے نکل گیا۔ جو چھوٹا تھا وہ بڑے بڑے کارنامے کرنے لگ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس نے بڑے کارنامے کیسے کر لیے، اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، اس کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باقیوں کے لیے آزمائشیں ہوتی ہے، یعنی غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش کیسے؟ فرمایا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا۔ یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے نا کہ جب وہ ایک یا چند کامیابی پاتے ہیں تو باقی حسد کے سبب، یعنی پھر حسد ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ کسی نے ترقی کر لی، کوئی عروج پر آ گیا، وہ غریب تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اس کا اتنا اچھا نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھا، اتنی ذہانت ان کی بظاہر نظر نہیں آتی تھی، کوئی اتنے عہدے یا مقام یا مرتبے پر وہ نہیں ہوتے تھے، اور یہ آگے نکل گیا تو اب جو ہے دوسرے حسد میں پڑتے ہیں، یہ آگے کیسے نکل گیا، یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، یہ ترقی کیسے کر گیا، یہ عروج کیسے پا گیا۔ اب حسد میں پڑتے تو جلن ہوتی ہے۔ محسود کہتے ہیں جس سے حسد کی جاتی ہے اس کو محسود کہتے ہیں، حاسد حسد کرنے والا۔ تو حاسد جو ہے محسود، جس کو نعمت ملی اس کی نعمتیں دیکھ کر جھلتا ہے، گھلتا ہے،
پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لیتا ہے کہ اس کو یہ جھلن ہوتی ہے نا کہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ عروج پر کیوں جا رہا ہے، یہ نعمتیں اس کو کیوں مل رہی ہے، ہم سے آگے یہ کیوں نکل رہا ہے۔ حسد گناہ کا کام ہے۔ شیطان نے بھی حسد کیا تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود پاک کو بنایا اور سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ نے شیطان کو بھی بڑی نعمتیں دی تھی، بڑا علم دیا تھا، بڑا مقام دیا تھا، بڑا مرتبہ دیا تھا۔ شیطان نے 80,000 سال رب کی عبادت کی، چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، جنت کی چابیاں اس کے پاس تھی، اس کو بھی مقام مل رہا تھا، ہر آسمان پر اس کا مقام تھا، مرتبہ تھا، کوئی نہ کوئی لقب تھا، کسی مقام پر اس کو عابد کہتے، کسی آسمان پر اس کو ولی کہتے، کہیں تقی کہتے تو کہیں کیا کہتے۔ جی ہاں، بڑے القابات تھے شیطان کے، لیکن شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، تو اللہ پاک نے اس کو مردود کر دیا، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، کیونکہ جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ میرے رب کے کرم اور میری رب کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ ہی نعمت عطا کرنے والا ہے نا، کسی کو ترقی دی تو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ کس کا انتخاب تھا؟ اللہ کا تھا۔ کسی کو عروج دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ کس کا انتخاب تھا؟ اللہ کا انتخاب تھا۔ کسی کو مال عطا کیا تو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ کسی کو حسن عطا کیا تو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ کسی کو ترقی دی، کسی کو ذہانت دی تو کس نے دیا؟ یہ سب میرے رب نے دیا نا۔ تو میرا رب جس کو جو چاہے عطا کرے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ اگر ہم اس کی تقسیم پر اعتراض کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ حاسد جو ہے وہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، یہ نعمت اس سے چھین لے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے نہ ملے مگر اس سے بھی چھین لے۔ یہ بدترین حسد ہے۔ حسد کے بھی درجے نا، حسد کی بھی قسمیں ہیں، تو یہ بدترین حسد یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، مجھے نہ ملے، یہ بدترین حسد ہے۔ اور ایک ہے کہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے، لیکن یہ اس سے ہلکا ہے، وہ سخت ہے کہ مجھے نہ ملے، یعنی ایسا حسد، ایسی جلن، ایسی تکلیف کہ مجھے نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ ایک ہے اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے، لیکن اس سے اس کا حکم ہلکا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو اور ترقی دے، اور برکت دے، اور اس کی نعمت میں اضافہ فرما، مجھے بھی عطا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں رشک، اس کو کہتے ہیں غبطہ، اور یہ جائز صورت ہے کہ اس کی نعمت کی چھننے کی خواہش نہیں ہے، اس کی بربادی کی خواہش نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو نقصان ہو، خواہش یہ نہیں ہے، اس کو اور ملے، لیکن مجھے بھی میرا رب عطا کرے، تو یہ جائز صورت ہے۔ تو جب کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی عروج پر آتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ باقیوں کو کئیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، تو وہ حسد میں پڑ جائیں گے یا پھر بدگمانیوں میں پڑیں گے کہ یہ جو نا بڑی چاپلوسیاں کرتا تھا، بہت آگے پیچھے پھرتا تھا، اس نے رشوت دی ہوگی، اس نے کھانے اچھے اچھے کھلاتا تھا نا، تو اس کو اس لیے ترقی مل گئی۔ ہاں، یہ وہ اس کے گھر کے کام کر دیا کرتا تھا، آگے پیچھے گھوما کرتا تھا، اس لیے بھائی آج کل میرٹ کا تو دور ہی نہیں، میرٹ پر کسی کو تھوڑی ملتا ہے، رشوتیں دو، پیسے دے کر یہ آگے بڑھا ہوگا۔ اب یہ بدگمانیاں ہیں، یہ بدگمان، تو یہ آزمائش ہے۔ کوئی آگے نکل گیا، دوسرا بدگمانی کر رہا ہے، کوئی آگے نکل گیا، اس سے بندہ حسد کر رہا ہے، یا پھر حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ جو اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، یہ ترقی کر گیا، ارے یہ تو کنگلا تھا، ارے بیکار تھا، ارے میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھ سے ادھار لے کر گیا تھا، یہ ترقی کر گیا، تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا۔ اب ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ پاک نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، ترجمہ کنز العرفان، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اللہ شکر گزاروں کو جانتا ہے، ان کو ترقیاں ملی، ان کو عروج ملا، یہ تم سے آگے نکل گئے، تو اس میں یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور بغیر قاعدے اور قانون کے یہ نہیں ہوا۔ یہ جو آگے نکلے ہیں یہ بغیر قاعدے اور قانون کے نہیں ہوا، بلکہ اس کا اصول شکر گزاری ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ آگے بڑھ گیا، اور جو ناشکرا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جو خود کو اللہ پاک کا عاجز بندہ سمجھ رہا تھا کہ میں عاجز ہوں، آگے بڑھ گیا۔ جو اپنی ذہانت اور صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، کوشش پوری کرتا تھا،
تدبیر پوری کرتا تھا اور رب پر بھروسہ کرتا تھا. یعنی کامیابی کے لیے یہ اصول ہے کہ آپ مشاورت کریں. کسی بھی کام میں بندے کو کامیابی چاہیے تو مشورہ کرے. حکم یہی ہے کہ مشاورت کرے، کسی سے مشورہ کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے. مشاورت کر کے، مشورہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے گا، ہے نا. اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اس کو کامیابی مل گئی، کوئی اسٹرگل نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی مزدوری نہیں کی، کوئی تدبیر نہیں اپنائی، نتیجے پر غور نہیں کیا اور بولے بس مجھے بیٹھے بیٹھے کامیابی مل جائے، رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو میں کامیاب آدمی ہو جاؤں، رات کو میں جھونپڑی میں سوؤں صبح اٹھوں تو میں محل میں سویا ہوا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیابی کے اصول ہے کہ ایم سیٹ کرنا پڑتا ہے، گول سیٹ کرنا پڑتا ہے، اہداف سیٹ کرنے پڑتے ہیں، مشورہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لگن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور اللہ پر پھر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. اب بندہ گھر میں بیٹھا ہے اور بولے بس کرامت ظاہر ہو جائے گی، بھائی ہو سکتا ہے یہ بھی، ہے نا. لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بیٹھا رہا ہوں بس پھٹ پھٹے اور مال آنا شروع ہو جائے، پنکھا چلے تو بہترین کھانے آنا شروع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے اسلامی بھائیو. کامیابی کب ملتی ہے؟ جب بندہ اچھی اور پکی تدبیر سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. یعنی بیج بو دیا اور بندہ بیٹھ جائے کہ اللہ میں نے بیج بو دیا تو فصل اگا دے. بھائی بیج بو دیا، اب پانی بھی دینا ہے، اب حفاظت بھی کرنی ہے، اب اسپرے بھی کرنا ہے، پرندوں سے، چرندوں سے، حیوانوں سے تجھے تیری فصل کی حفاظت بھی کرنی ہے، تجھے اپنا کام پورا کرنا ہے. اب اس کے بعد تو رب کی بارگاہ میں دعا کر کے یا اللہ کرم فرما دے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. بیج بونا میرا کام تھا، میں نے بیج بو دیا. ہل چلانا میرا کام تھا، میں نے ہل چلا دیا. پانی دینا میرا کام تھا، میں نے پانی دے دیا. اس کی حفاظت کرنا میرا کام تھا، میں نے حفاظت کے اسباب اپنا لیے. اب فصل اگانا تو تیرا کام ہے. بولا میں اپنا کام کر چکا، تو رحمت کی نظر فرما دے، تو کرم کی نظر فرما دے. تو یہ ہے، یہ ہونا چاہیے. تو یہ شکر گزاری یہی ہے. شکر گزاری یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملی اسے رب کی عطا جانے، اپنا کمال نہ جانے. یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا اصول ہے کہ نعمت ملی ہے میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے. نہیں بندہ کہے میری ذہانت ہے، ارے بھائی میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی مزدوری کی ہے، میں نے بڑی جو ہے وہ طاقت لگائی ہے. تو بھائی تو نے محنت کی ہے تو محنت کی توفیق کس نے دی؟ مزدوری کی توفیق کس نے دی؟ تو بڑا ذہین ہے تو تجھے ذہانت کس نے دی؟ تو بڑا ذہین ہے تو تجھے ذہانت کس نے دی؟ ہے نا. میں نے یہ کیا تو تجھے یہ کس نے یہ طاقت دی؟ رب نے ہی دی نا. تو رب کی عطا جانے اپنا کمال نہ جانے، یہ شکر گزار لوگ ہیں. تو جس نے محنت کی، دل لگا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، وہ آگے بڑھ گیا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ آیت کریمہ اصل میں مکہ کے جو غیر مسلموں سے متعلق جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جنہیں سید المؤذنین، اذان دینے والوں کے سردار کا لقب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یوں ہی حضرت صہیب رومی، حضرت خباب، حضرت عمار وغیرہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. مشرکین مکہ نے ان کو دیکھ کر کہا اولئک من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ ان کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو چنا. یہ کفار مکہ نے کہا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو غلامی کی زندگی گزارا کرتے تھے، غریب تھے، یہ تو فقر اور فاقہ کی زندگی گزارتے تھے. یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے ان کو چنا، ان کو جنت کا حقدار بنایا، ان کو ہدایت کا مینار بنایا، ان کو بدر و حنین میں کامیابی ملیں گی. یہ لوگ ہیں، یہ قیامت تک آنے والوں کے سردار یہ بنیں گے. اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی اے مکہ کے غیر مسلموں، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس سرداریاں ہیں، تمہیں تجارت کے بڑے تجربات ہیں، تم نے دنیا بھی دیکھی ہوگی، تمہارے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، افرادی طاقت بھی تمہارے پاس بہت ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے جو ان صحابہ کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، اور وہی اصل کامیابی کا معیار ہے.
یعنی جس چیز سے کامیابی ملتی ہے، تجربات سے کامیابی نہیں ملتی، مال سے کامیابی نہیں ملتی، عقل سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی کا جو اصل معیار ہے وہ ان کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور وہ ہے شکر گزاری. یہ کفار مکہ مال کامیابی نہیں دلاتا، تجربات کامیابی نہیں دلاتے، سرداریاں کامیابیوں کا حقدار نہیں بناتی. کامیابی کا معیار شکر ہے، تم ناشکرے ہو. اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان شکر گزار ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. حدیث پاک میں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان شکر میں، آدھا ایمان صبر میں. آدھا ایمان شکر میں، آدھا ایمان صبر میں. اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. شکر ادا کرنے والے ان کو صلہ ملے گا. قرآن کریم کی روشنی میں جزا صرف آخرت میں ملنے والے ثواب کو نہیں کہتے. جو جزا ہوتی ہے، جو ثواب ہوتا ہے نا، بھائی نیکی کرو ثواب ملے گا، نیکی کرو اجر ملے گا. تو یہ ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ بھائی آخرت کی بھلائیاں ملے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، محشر میں آسانی ہو جائے گی. جی ہاں بالکل یہ بھی ثواب ہے، لیکن ثواب جو ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. کبھی ہماری کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ہمارا غم دور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہے. تو یہ نیکی ہوتی ہے کہ نیکی کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے نا. بندہ کہتا ہے بھائی کوئی بڑی تھی تیری نیکی کام آ گئی. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو بندہ کہتا ہے ایکسیڈنٹ تو بڑا خطرناک ہوا تھا، گاڑی تو تیری بالکل پچک گئی ہے، لیکن تجھے تو بس چند ایک خراشیں آئی ہے، ارے تیری کوئی نیکی تھی کام آ گئی. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیکی جو ہے یہ کام آتی ہے. ثواب جو ہے اس کا پھل دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے. کبھی کوئی مرض دور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی قرض بندے پر ہوتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے. تو یہ ثواب نیکی کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اب ان قریب جزا عطا فرمائیں گے کسے؟ فرمایا شکر گزاروں کو. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں بے شک نعمت شکر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. نعمت شکر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور شکر بڑھوتری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک آدمی شکر نہیں چھوڑتا تب تک اللہ پاک کی جانب سے نعمتوں میں اضافہ ختم نہیں ہوتا ہے نا. تو نعمت کس کے ساتھ بندھی ہے؟ شکر کے ساتھ. تم شکر ادا کرو گے تمہاری نعمت تمہارے پاس رہے گی. یہ نعمت تمہارے پاس سے نہیں جائے گی. اللہ پاک کسی کو نعمت دے کر اس سے نعمت واپس نہیں لیتا. یہ قدرت کا قانون ہے، قدرت کا اصول ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اللہ واپس نہیں لے گا واپس. ہو اب کہ یار میرے پاس تو پہلے بڑا مال تھا اب نہیں ہے، میرا گھر بھی اپنا تھا اب نہیں ہے، پہلے تو میرا بزنس بھی بڑا اچھا تھا اب تو میرے پاس وہ بزنس بھی نہیں ہے، پہلے تو میری صحت بھی تھی. صحت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن میری صحت وہ نہیں ہے. یہ نعمت تو میرے پاس سے چلی گئی، وہ نعمت تو میرے پاس سے چلی گئی، وہ نعمت تو میرے پاس سے چلی گئی. جبکہ قدرت کا قانون ہے، قدرت کا اصول ہے کہ اللہ نعمت دے کر نہیں لیتا واپس. تو یہ نعمت کیسے چلی گئی؟ ہاں اللہ نعمت دے کر واپس نہیں لیتا مگر تمہارے اعمال. جب تم اپنے اعمال کو بدلو گے تو نعمتیں چلی جائے گی. جب تم ناشکرے ہو جاؤ گے تو تمہاری نعمتیں چلی جائے گی. جب تم رب کی عبادت سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری نعمتیں چلی جائے گی. جب تم ان نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی کا ہتھیار بنا لو گے تو پھر تمہاری یہ نعمتیں چلی جائے گی. ہاں اللہ پاک نے آنکھ کی نعمت عطا کی. آنکھ کی نعمت کیسی نعمت ہے؟ یہ کسی نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کیا ہوتی ہے میرے پیارے اسلام. ہاں کسی نابینا سے پوچھو. اگر آنکھ کی نعمت نہیں ہے نا تو بندہ چلنے سے بھی محتاج، ہاں ہر چیز سے محتاج. آپ روڈ کراس نہیں کر سکتا. وہ شاید جو معذور ہوتے ہیں اس میں گونگے بھی معذور ہیں، یہ بھی ایک معذوری ہے. بہرے ہیں تو یہ بھی ایک معذوری ہے. پاؤں سے لنگڑے ہو جاتے یہ بھی معذوری ہے. جو لولا ہو جاتا ہے یہ بھی معذوری ہے. ان معذوروں میں شاید سب سے زیادہ آزمائش میں جو ہے نا وہ نابینا. شاید سب سے زیادہ گونگا ہے، بہرا ہے، دیکھ تو سکتا ہے، بھاگ تو چل سکتا ہے، دوڑ تو سکتا ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جو پیدائشی نابینا ہے، جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں انہیں تو دنیا دیکھی نہیں، انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. درخت کیسا ہوتا ہے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ سبز کلر کیسا ہوتا ہے اور کالا کلر کیسا ہوتا ہے اور سفید کلر کیسا ہوتا ہے. پیدائشی نابینا ہے، انہوں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پنکھا کیسے ہوتا ہے. جو نابینا ہوتے ہیں نا باقاعدہ
ان کو جب پڑھایا جاتا ہے، ان کی بھی اسکولیں ہوتی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ببل کی بھی ہوتی ہے، ان کی کتابوں میں ابھری بھی ہوتی ہے، اور ان کو ہاتھ سے یوں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے ہے، یہ گائے کی پونچھ ہے، یہ گائے کی 4 ٹانگیں ہیں، یہ اس کا منہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو یار، اللہ کی کیسی نعمت آنکھ ہمیں ملی ہے، آنکھ نے ملی ہے، تو جو نعمت ملی ہے اس کی حکمت بندے کو پوری کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے، تو اس نعمت کو میں اللہ کی نافرمانی کا ہتھیار نہ بناؤں۔ اب آنکھ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس نعمت سے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، عورتوں کو نہیں دیکھنا، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری رات برباد نہیں کرنی ہے۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس آنکھ سے رب کے پاک کلام کی زیارت کریں، قرآن کی زیارت کریں، اس آنکھ سے نیکوں کی زیارت کریں، مزارات اولیاء کی زیارت کریں، اللہ نصیب کرے کعبہ دیکھیں، اللہ نصیب کرے مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، سبز گنبد کے جلوے دیکھیں، نور بار منار دیکھیں، اللہ نصیب کرے۔ ہاں مسجد کی زیارت کریں، ہاں دینی کتابوں کی زیارت کریں، ان آنکھوں سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہوا۔ اور ناشکری کیا ہے کہ بدنگاہی کر رہا ہے، جو نہیں دیکھنا وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے زبان کی نعمت عطا کی، اس سے بندہ بول سکتا ہے، جو گونگا ہے وہ بول نہیں سکتا، اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، نہیں سمجھا سکتا نا، جو گونگا ہے وہ کسی کو اپنی بات کیسے سمجھائے گا، سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ زبان کی نعمت دی ہے، اب اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرے، اس کے محبوب کی ثنا خوانی کرے، تلاوت کرے، اچھی بات کرے، نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی بات کرے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو راحت اور سکون پہنچائے، اس زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، گالیاں نہ دے، ہاں ان کی غیبتیں نہ کرے، چگلیاں نہ کرے، آپس میں جھگڑے نہ کروائے۔ ہاں ایک جھگڑا بتا دو جس میں زبان شامل نہ ہو۔ یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں اور ویسے ہی لڑنا شروع ہو گئے، تو بولے بھائی کیوں لڑ رہے ہو، ہاتھا پائی کیوں ہو گئی؟ بولے بیٹا ہوا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے مارنا شروع کر دیا میں نے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اس نے یہ بولا تھا، اس نے یہ بولا تھا، تو میں نے یہ بولا تھا، یہ بولا تھا، پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے نا، اس سے تم جھگڑے کروا رہے ہو، اس سے تم گھر توڑوا رہے ہو، تم آپس میں لڑائیاں کروا رہے ہو۔ تمہارا تو کام یہ تھا کہ جب 2 لڑ بھی رہے تھے تو تم صلح کرواتے، ان دونوں کو سمجھاتے کہ کیوں لڑ رہے ہو، بلکہ تم لڑنے میں شامل ہو گئے، تم مطلب کہ آگ میں جو پیٹرول ڈالنے کا کام کر رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، رشتے توڑوا رہے ہو۔ تم تو صلح کروانے کے لیے آئے تھے، تم توڑ پیدا کرنے کے لیے تھوڑی، تم تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ رشتہ توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، رشتہ توڑنے والے شب براعت میں بھی نہیں بخشے جاتے، شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ اب زبان کی نعمت آپ کو دیے، اس کی حکمت پوری کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کریں، اچھی بات کریں، اس کو صلح کروانے میں اس کو استعمال کریں، نہ کہ رشتے توڑوانے میں آپ استعمال کریں۔ اس سے چگلی کر رہے ہو، اس کو چگلی کر رہے ہو، اس کے کان بھر رہے ہو، اس کو کان بھر رہے ہو، اور دنیا بھر میں غیبتیں کرتے پھر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہمیں تو سکون نہیں ہے، ہمیں تو راحت نہیں ہے، ہم تو ترقی نہیں کر رہے۔ ارے تم کدھر سے ترقی کرو گے؟ تم تو لڑائی میں پڑ گئے، تم تو جھگڑوں میں پڑ گئے، تم تو رشتے توڑوانے پر پڑ گئے۔ دیکھو کامیابی نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ لڑائی میں پڑ جاتا ہے، بندہ جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ یہ ایک عظیم الشان ایک واقعہ ہے، اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہے صلح حدیبیہ۔ اس میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر چلے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر قصواں اونٹنی بیٹھ گئی تھی، ہے نا، اور یہ ویسے بیٹھتی نہیں تھی، یہ خود سے بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس پر ہوا کہ کیوں بیٹھ گئے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خود سے نہیں بیٹھتی، اس میں اللہ کا حکم ہے، یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے، یہ ٹھہرے۔ تو وہاں جو کفار مکہ تھے تو وہ سمجھے کہ مسلمان جو ہے یہ ہم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ بھی جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ اب پتہ نہیں ہے یہ کیوں ٹھہرے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر قاصدین آئے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تو عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ لیکن یہ بد نصیب نہ مانے، کہا نہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم تم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اور قاصدین آئے، پھر وہ ایک سہیل نامی قاصد آیا کفار مکہ کی طرف سے، اور پھر اس کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ہم مطلب شرائط طے کر لیتے آپس میں، اور پھر وہ شرطیں طے ہوئی صلح حدیبیہ، اور کافی دیر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف فرما رہے، اور کئی شرائط طے ہوئی، اور وہ شرائط بظاہر ایسی تھی
کہ جس سے مسلمانوں کی شکست محسوس ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہے یہ تو شکست کھا گئے. یہ مطلب ایک شرط یہ تھی اس میں کہ مکے سے کوئی شخص مدینے میں آئے تو تم اس کو واپس کر دو گے، لیکن مدینے سے کوئی شخص مکے میں آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اب نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کون سی شرط ہے کہ تمہارا کوئی آدمی آیا تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا کوئی آیا تو اب تم واپس نہیں کرو گے؟ نہیں، یہ شرط ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط قبول فرمائی. ہاں، یہ قبول فرمائی. اور اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے، یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہیں سے واپس چلے جاؤ. آئندہ سال عمرہ کرو گے اور 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہرو گے. یہ شرط عجیب معاملہ ہے. یہ شرط بھی قبول فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نتیجے پر تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے مدبر صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اسلام سچا دین نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں؟ تو ہم کیوں پھر کمزور ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ شرائط مان رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اس میں حکمت تھی. نتیجے کو آپ دیکھ رہے تھے. اور شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اب جنگ نہیں ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی. اب پہلے مسلمان خوف زدہ ہوتے تھے کہ کب جنگ ہو جائے، کب جھگڑا ہو جائے، کب لڑائی ہو جائے، دشمنی تھی، یہ کب آ کر ہم پر حملہ کرے. تو اب کیا تھا کہ لڑائی کا خوف، ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی. اب جب ایک شرط طے پا گئی کہ 10 سال تک جنگ ہوگی نہیں، تو اب کفار جو ہے مسلمانوں سے ملنے لگے، مسلمانوں کے طور طریقے دیکھنے لگے اور آداب زندگی دیکھنے لگے، ان کی نرمی دیکھنے لگے، تو مسلمان ہونے لگے. اور وقت ملا. اب جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ قاصدین جو ہے کئی ممالک میں بھیجے گئے. اور اس 3 سال کے اندر جتنے مسلمان ہوئے، اس سے پہلے اتنے مسلمان ہوئے نہیں تھے. وجہ کیا؟ لڑائی ختم ہو گئی، تعمیراتی کام میں لگ گئے. کیا ہوا؟ تعمیراتی کام میں لگ گئے، ہے نا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال میں مکہ فتح ہو گیا. کیا ہوا؟ تعمیراتی کام میں. تو جو جھگڑوں میں لگے رہتے، جو لڑائیوں میں لگے رہتے ہیں، جو آپس کے رشتے توڑوانے میں لگے رہتے ہیں، وہ ترقی نہیں کرتے. کہ تم ان کام میں لگے، بھائی تعمیراتی کام میں لگو نا، تعمیر کرو نا، اپنی ترقی کے لیے کوشش کرو نا. تمہیں حسد سے فرصت نہیں ہے، تمہیں جھلن سے فرصت نہیں ہے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر تم کو جھلنے سے ہی فرصت نہیں ہے. تم کدھر ترقی کرو گے یار؟ اور تمہاری تدبیر ہی صحیح نہیں ہے، تم نے نتیجے پر غور ہی نہیں کیا. بس تھوڑا سا تم کو کچھ نظر آیا فائدہ تو وہاں چلے گئے، تھوڑا یہاں نظر آیا تو یہاں چلے. ارے بھائی نتیجہ کیا نکلے گا اس پر تو غور کرو، مشاورت تو کرو. بغیر مشاورت کے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. مشورہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور تدبیر نتیجے پر غور کریں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک نتیجے پر تھی. نتیجہ کیا ملے گا؟ اور وہ نتیجہ حاصل ہوا. پھر دیکھا سب نے اسلام نے جو ترقی کی، اس سے پہلے ایسی ترقی اسلام نے نہیں کی. جتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ تعمیراتی کام میں لگ گئے. تو جھگڑوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، تعمیراتی کام میں انسان کو مصروف ہو جانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو پتہ چلا کامیابی شکر گزاروں کو ملتی ہے. کامیابی کس کو ملتی ہے؟ کامیابی شکر گزاروں کو ملتی ہے. اور جو شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں. جیسے کہ قارون کو اللہ پاک نے بڑا مال عطا کیا، بڑی دولت عطا کی. پہلے یہ غریب تھا، پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا، اور پہلے یہ نیکوکار بھی تھا، ملنسار بھی تھا. قارون بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے اس کو حسن دیا تھا. ہاں، بہت خوبصورت تھا یہ. یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ قارون کو منور کہتے تھے، چمکدار یہ کہتے تھے. پھر اللہ پاک نے اس کو مال عطا کیا، اور اتنا مال عطا کیا. قارون کا خزانہ مشہور ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. اللہ نے اتنے خزانے اس کو عطا فرمائے. آج کے دور میں شاید اتنے بڑے خزانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، اسے اس کی قوم نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا. یعنی جیسے اللہ پاک نے تجھ پر احسان کیا، تجھے عطا کیا، اتنے خزانے دیے، تیرے رب نے عطا کیے نا، تو بھی صدقہ کر، تو بھی خیرات کر، تو بھی غریبوں کی مدد کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر. قارون نے کہا، جیسے ہمارے یہاں آج کل لوگ کہتے ہیں نا، بھائی یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ تو میرے محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کر کے، مزدوریاں کر کے میں نے کامیابی حاصل کی ہے. بھائی میری محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، میری ذہانت کا کمال ہے یہ، اور میرے علم کا کمال ہے یہ. قارون نے بھی ایسا ہی جملہ کہا.
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی میرا یہ جو مال ہے یہ اللہ پاک کی عطا نہیں ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ خود پسند ہو گیا، یہی خود پسندی ہے نا، کہ یہ میرا کمال ہے، عطا کوئی نہیں ہے، یہ میری ذہانت ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے، ہاں میری خون پسینے کی کمائی ہے، اور یہ جا نہیں سکتی، مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی، یہی خود پسندی ہے کہ نعمت جا نہیں سکتی، میرے پاس سے نعمت کیسے جا سکتی ہے، میرے پاس سے کیسے جا سکتی ہے؟ تو یہ خود پسندی تھی۔ قارون جب اس میں مبتلا ہوا تو انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ تو پتا چلا نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کریں، یہ نسبت اللہ پاک کی طرف کریں۔ یار آپ تو یار بڑے تجربے کار ہو، میرے رب کی عطا ہے بھائی، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ بڑے طاقتور ہو، نہیں میرے رب کی عطا ہے، میں کچھ نہیں ہوں بھائی، آپ کے تو بڑے رابطے اثر و رسوخ ہے، نہیں یار میرے رب کی عطا ہے، یار میرے رب کی عطا ہے، میرا کچھ بھی۔ اب دیکھیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، دعوت اسلامی جیسی نعمت ہمیں عطا کی، آج اتنا بڑا فیضان مدینہ، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے دینی کام ہو رہے ہیں۔ نور مسجد، خارا در، آل سٹی ایریا سے یہ دعوت اسلامی چلی، کوئی 45 سال 40-45 سال ہوئے دعوت اسلامی کو یہ چلی، اور کوئی اتنا مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ کوئی ارب پتی ہو، کوئی خرب پتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، اور گھر کے بھی واحد کفیل تھے، ہے نا، بہنیں بھی تھی تو بچے بھی تھے تو ان کو بھی پالنا تھا، اور امیر علیہ سنت فرماتے کہ دعوت اسلامی کا 1 روپیہ مجھ پر خرچ نہیں ہوا۔ ہاں الحمدللہ، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسا اخلاص، ہے نا، یہ لے کر آپ چلے، اور آج اتنی بڑی دعوت اسلامی، لاکھوں لاکھ مسلمان دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، دین کی طرف ہیں، اسلام کی طرف ہیں، شریعت کے احکام سیکھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، مدنی چینل ہمارے سامنے، لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب میرے رب کی عطا ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ آپ نے سنا ہے مدنی مذاکروں میں، لائیو آپ نے سنا ہوگا، لائیو آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، کسی نے مدنی مذاکرے میں سوال کیا آپ سے کہ آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، لائیو مدنی مذاکرہ تھا، آپ نے فرمایا پراپرٹی، یعنی اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی مدنی مذاکرہ تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں تو اگر کوئی اپنی زکوٰۃ دے گا مجھے تو ادا ہو جائے گی، یعنی شرعی فقیر جو ہوتا ہے، لیکن فرمایا مجھے دینا مت، مجھے چاہیے نہیں، دھونے والے خط بچی جاتے جب میں کھاتا ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دو سرا کا اسیر ہوں، میرا رفعتوں پر نصیب ہے۔ پھر یہ آپ شعر پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی سے مانگنا ہے، یہ کیفیت آپ کی، اور آپ کہتے جو ہے عطا میرے رب کی عطا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ نے شکر ادا کیا، اپنا کمال نہیں جانا، تو اللہ پاک نے کتنی ترقیاں نصیب کی، کتنا عروج ملا میرے پیارے اسلام بھائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں، شکر گزاری یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جو اللہ دے اس پر راضی ہو جائے، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے، جو اللہ دے اس پر راضی ہو جائے۔ بعض لوگ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، ہم کیا کریں صدقہ، ہم کیا کریں خیرات، اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ارے بھائی کسی معذور کی مدد ہی کر دو، یہ تو کر سکتے ہو، کسی نابینا کو راستہ پار کروا دو، یہ تو کر سکتے ہو، کسی بوڑھے شخص کا کوئی سامان ہے تو وہ اٹھا لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ نہیں بھائی ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے، ہم تو خیرات نہیں کر سکتے، یہ تو امیروں کا کام ہے، اچھا صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، ناشتے کر رہے ہو، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، تم تو غریب ہو نا، تم تو کہتے ہو نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے، سارے کام ہو رہے ہیں، رائے خدا میں دینے کے بعد ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم کدھر سے دیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف قرآن نے بیان کیا کہ تنگ دستی میں ہو یا مالداری میں ہو، رائے خدا میں دیتے ہیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہم نہیں دے سکتے، تو بھائی کس نے بولا لاکھ روپیہ دو، کس نے بولا گھر بیچ کر دے دو؟ بھائی تمہارے جیب میں 10 روپیہ ہے وہ دو رائے خدا میں، دیگر تو بیان نہیں ہوا، دیگر تو بیان نہیں ہوا، بھائی اتنے دو تو قبول ہوں گے۔ ہاں میرے پیارے اسلام میں ذرہ پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے، درہم لاکھ سے بڑھ جاتا ہے، یہ نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی بندے کی نیت ہو۔
جیسی بندے کی نیت ہو. تو جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. تو یہ شکر گزاری ہے. اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال درست کرنا ہے. مال کی نعمت دی ہے، اب پتہ چلا شراب میں لگ رہا ہے، جوئے میں لگ رہا ہے، بدکاریوں میں لگ رہا ہے، گناہوں میں پیسہ لگ رہا ہے. پیسہ رب نے دیا تم کو، سود کے لین دین میں، رشوت کے لین دین میں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تمہارے پاس کدھر سے رہے گا؟ برکت نہیں رہے گی. تم روتے رہو گے، پریشان رہو گے، غمگین رہو گے ہمیشہ، کیونکہ تم شکر گزار نہیں ہو. تم نعمتوں کا استعمال غلط کر رہے ہو. تو نعمتوں کا استعمال درست کر. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جسم کی نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ جسم کو راہ خدا میں لگا دے آدمی. یہ زندگی کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ زندگی کو رب کی عبادت میں لگا دے. یہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں، اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر